عزیز ساتھیوں، افضل بٹ ود فیکٹس میں خوش آمدید اور ساتھ معذرت، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آزادی اظہار کے حوالے سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے پریس فریڈم موومنٹ کا آغاز کر رکھا ہے پاکستان میں۔ مجھ پر کیونکہ صدر پی ایف جے کی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے پورے ملک میں تحریک کو منظم کرنا پڑتا ہے، رابطے کرنے پڑتے ہیں۔ پھر ابھی 3 روز کا آپ کو پتہ ہے ہمارا بھوک ہڑتالی کیمپ چل رہا تھا، اس لیے آپ کے ساتھ حالات حاضرہ پر مسلسل جو ہے وہ رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور بہت سے لوگ شکوے شکایت کرتے ہیں۔ میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اس تحریک کے سلسلے میں مجھے زیادہ وقت ادھر دینا پڑتا ہے، اور ایک دن 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اپنا پروگرام بھی نہیں کر سکا۔ بہرحال آج ہم اپنے پروگرام میں آپ کو سب سے پہلے تو یہی بتائیں گے کہ پیکا ایکٹ کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جو پریس فریڈم موومنٹ چل رہی ہے، اس کے حوالے سے بھوک ہڑتالی کیمپ کیسے رہے، کہاں کہاں لگے، امپیکٹ کیا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ سینٹ میں آج حکومتی اتحاد کو پہلی مرتبہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کس معاملے میں شکست ہوئی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی کشمیری لیڈر لارڈ نذیر احمد صاحب کو ایک صدمے سے دوچار ہونا پڑا، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک افضل بٹ ود فیکٹ یعنی میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ غیر جانبدار خبریں تجزیے پہنچ سکیں۔ تو دوستو، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا کالا قانون منظور کیا گیا جسے پیکا ترمیمی ایکٹ کہتے ہیں۔ پیکا تو آیا 2016 میں، جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ اس وقت ہم کہتے رہے کہ خدا را ایسے قانون کو نافذ نہ کریں جو کل آپ کے گلے پڑے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ ہماری بات نہ سنی گئی، اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی۔ پیکا آ گیا اور کہا یہ گیا کہ یہ صرف ملک دشمن جو کارروائیاں کرتے ہیں ان کے خلاف استعمال ہوگا، ہائبرڈ رژیم کے حوالے سے، تو جرنلسٹوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ ہمارا اس وقت بھی خدشہ تھا، جو بعد میں درست ثابت ہوا کہ 90% وہ ایکٹ جو ہے، پیکا ایکٹ جو ہے، وہ جرنلسٹوں کے خلاف استعمال ہوا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے اس میں مزید زہر انڈیلنے کی کوشش کی، اور ایک آرڈیننس بھی جاری کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اتھارٹی بنانے کی کوشش کی۔ بہرحال اس حوالے سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کیمپ لگایا گیا، اور وہ سازش ناکام ہو گئی۔ اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے موجودہ گورنمنٹ نے کیا کیا کہ اناؤنس ہی نہیں کیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی غلطی تھی کہ وہ 2-3 ماہ اس پر مشاورت کرتی رہی، اور لوگ تیاری کرتے رہے، اور پی ایف جے نے کیمپ لگا دیا۔ اب موجودہ حکومت نے یہ کیا کہ قومی اسمبلی میں جس دن اس کو پیش کرنا تھا اس دن ایجنڈے پہ بھی نہیں رکھا، کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایجنڈا رات کو جاری کر دیا جاتا ہے، اور یہ کوئی اتفاقیہ نہیں ہوا ہوگا، پورا صلاح مشورہ ہوا ہوگا کہ اگر رات کو ایجنڈا جاری ہو گیا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر پی ایف یو جے پورے ملک میں رابطے کر کے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی موومنٹ بنا دے گی، تو اس لیے اس کو ایجنڈے میں نہ رکھا جائے۔ اچانک قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا، اور پھر کس طرح اس کو صورت کے ساتھ پاس کیا گیا اس کی مثال بھی بہت کم ملتی ہے۔ بہرحال ہم کہتے رہے گورنمنٹ سے کہ بھائی ہم اس کو نہیں مانیں گے، کالے قانون کو۔ پی ایف جے کی ہسٹری ہے کہ ہماری تحریکیں 3 سال چلی ہیں، 3 ماہ چلی ہیں، تو ایسا مت سمجھیں کہ جس طرح پاکستان میں گزشتہ کافی عرصے سے ایک پریکٹس ہو رہی ہے کہ جو قانون آتا ہے اس پر ایک دن احتجاج ہوتا ہے، دوسرے دن پولیٹیکل پارٹیز خاموش ہو جاتی ہیں۔ تو آپ میننگ فل کنسلٹیشن کریں جیک کے ساتھ۔ جیک مینز ہم نے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی ہوئی ہے، جس میں پی ایف یو جے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، اے پی این ایس اخباری مالکان کی تنظیم ہے، پی بی اے چینل مالکان کی تنظیم ہے، سی پی این ای ایڈیٹر کی تنظیم ہے،
اور ایمنڈس ڈائریکٹر نیوز صاحبان ہیں، تمام میڈیا سٹیک ہولڈر ہیں. تو ہم مادر پدر ذاتی کے خلاف ہیں، ہم فیک نیوز کے وکٹم ہیں، اس کو روکنا چاہتے ہیں، رولز ریگولیشن چاہتے ہیں. لیکن آپ کا نشانہ کچھ اور ہے، بہانہ کچھ اور ہے، تو پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے. اگر آپ واقعی کوئی اصلاح چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، ہر بیڈ روم تک رسائی ہے ڈیجیٹل میڈیا کی، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تاجر ہیں، ہر آدمی اب اس سے وابستہ ہے. تو اس کے لیے کوئی رولز ریگولیشن بننے چاہیے. تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے. لیکن حکومت کی اس جلد بازی نے سارے معاملے کو مشکوک بنا دیا. پھر کیا ہوا؟ سینٹ میں پیش کیا گیا اور وہاں اس کو اس دن منظور کرنے کے بجائے کمیٹی میں پیش کیا گیا. وہاں حکومت کی بجائے اپوزیشن کی جانب سے، یعنی پی ٹی آئی کی جانب سے چیئرمین تھے اسٹینڈنگ کمیٹی کے داخلہ کے، انہوں نے بھی وہی کام کیا کہ ادھر بل آیا اور 15 دن میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کو پاس کر دیا. ہم پھر کہتے رہے کہ بھائی اس کو سینٹ میں پاس کرنے سے پہلے اسٹیک ہولڈر سے بات کر لے تاکہ اس میں سے خامیاں نکال سکیں. لیکن ظاہر ہے حکومتی جو حکمران اتحاد ہے وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، انہوں نے منظور کر لیا. اور جس سے یہ منظور ہوا اس سے نیکسٹ ڈے ہم نے احتجاج کیا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے پاکستان بھر میں، اور ساتھ حکومت کو بتایا کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ ایک دن کا احتجاج ہے، یہ پریس فریڈم موومنٹ کا آغاز ہے. اور پریس فریڈم موومنٹ ہم کب شروع کرتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کی جو جرنلسٹ نہیں ہیں ان کو سمجھانے کی بات ہے کہ یہ جب پاکستان کے عام شہری سے یہ حق چھینا جاتا ہے رائٹ ٹو نو کا، جاننے کا حق، جو پاکستان کا آئین ہر شہری کو دیتا ہے کہ ہر ٹیکس پیئر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ٹیکس سے چلنے والی عدالتیں کیا کر رہی ہیں، پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، بیوروکریسی کیا کر رہی ہے. جب میڈیا پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ ہم نے عوام کو ان باتوں کا علم نہیں ہونے دینا، تو پھر ہم پریس فریڈم موومنٹ شروع کرتے ہیں. وہ پابندی مجھ پہ لگتی ہے، حق پاکستان کے عوام کا مارا جاتا ہے. ہم عوام کے اس آئینی حق کے لیے پی ایف جے پریس فریڈم موومنٹ شروع کرتی ہے، جو کئی ادوار میں چلی. فوجی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف چلی، جو بعض سول حکومتیں تھیں ان کے خلاف چلی، اور اب پھر پی ایف جے نے اس پریس فریڈم موومنٹ کا آغاز کر رکھا ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. اب پی ایف جے کے پاس 2 راستے تھے. ظاہر ہے صدر صاحب کے دستخط کرنے کے بعد یہ قانون بن چکا ہے، اب اس کے تحت کسی کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. تو پھر پی ایف جے نے 2 راستے اختیار کیے. ایک، ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے. ہمارے وکیل عمران شفیق نے کمال کیا، انہوں نے جو آرگومنٹ دیے انہوں نے پیکا کو اڑا کے رکھ دیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو نوٹس بھی کر دیا. دوسرا، ہمارے پاس وہی پریس فریڈم موومنٹ ہے جس کے مختلف فیز ہیں. اب تیسرے فیز کے سلسلے میں ہم نے لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے، انہیں ایکٹیو کرنے کے لیے، انہیں میسیج دینے کے لیے 3 روزہ علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے پاکستان میں. میں پاکستان بھر کے تمام میڈیا ورکر اور جرنلسٹوں کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے 3 دن کراچی سے خیبر تک بھرپور طریقے سے کیمپ لگائے. تمام چھوٹے بڑے شہروں میں تقریباً یہ کیمپ لگا. چند ہی کو پریس کلب ہوں گے جنہوں نے یہ کیمپ نہ لگایا ہو، جس میں سول سوسائٹی آئی، وکلا آئے، مزدور رہنما آئے، اور سب نے آ کر پی ایف جے کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. اور آج وہ 3 روزہ جو بھوک ہڑتالی کیمپ تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. اب پھر ہم نے پارلیمنٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بھائی آپ نے جلد بازی میں جو غلطی کی ہے اسپیکر کو منظور کرنے کی، آپ اپنی اس پہ نظر ثانی کریں. اور دوسرا، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کر رہے ہیں کہ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ماضی کا ریکارڈ بہت اچھا ہے. جب اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس تھے تو شہری آزادیوں کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے اور پریس فریڈم کے حوالے سے انہوں نے بہت مثالی فیصلے دیے. اسی طرح پریس فریڈم پر قدغن لگنے کے حوالے سے جو قانون بنتا تھا اس میں بھی ہمیں ریلیف ملتا تھا، جرنلسٹوں کو پروٹیکشن بھی ملتی تھی.
تو ہم اسی امید کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنے ماضی کی اس شاندار روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں ریلیف دے گا. اگر عدالت ہمیں ریلیف دے دیتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. ہم بیٹھیں گے شک وائز گورنمنٹ سے بات کریں گے کہ بھائی اس شک میں کیا غلطی ہے, اس میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی کہاں ہے, آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی کہاں ہے, یہ پیکا ترمیمی بل جو ہے, ایکٹ جو ہے, یہ آئین سے کہاں کہاں متصادم ہے, تو ہم ان کو آگاہ کریں گے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کیا کرتی ہے اور وہاں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن آج سینٹ میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی. پاکستان تحریک انصاف نے آج اچانک ایک قرارداد پیش کر دی سینٹ میں پیکا کے حوالے سے, اور حکومت کی ایک دم ہوائیاں اڑ گئی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے اون عباس صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس قرارداد کے لیے لوگ پورے تھے. اب پہلی دفعہ ہوا کہ حکومت نے اس پر رسپانس کرنے کی بجائے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے خود کورم کی نشاندہی کر دی. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ حکومت نشاندہی کرے, حکومت نے تو بزنس چلانا ہوتا ہے, اور پھر لا منسٹر کرے. تو آج انہوں نے دیکھا کہ نہیں سینٹ میں شکست ہو جائے گی, اور آج حکومت کو شکست ماننا پڑی, اور انہوں نے کورم کی نشاندہی کر کے اس اجلاس کو ملتوی کرا دیا, جو بہت افسوسناک ہے. آج بھی حکومت اس میں کوئی بہتر بات کر سکتی تھی. اعظم نذیر تارڑ صاحب ہمارے دوست ہیں, بڑی جدوجہد میں ہمارے ساتھ رہے, ان سے لڑائی جھگڑا بھی رہا, لیکن آج انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, جس پر ہمیں افسوس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی افسوسناک خبر ہے کہ عالم اسلام میں ہر مسئلے پر جو برطانیہ کے ہمارے لیڈر آپ کو صف اول میں نظر آتے ہیں, وہ لارڈ نذیر صاحب ہیں. وہ اب استعفیٰ دے چکے ہیں, ہاؤس آف لارڈ کے ممبر نہیں ہیں, لیکن اب بھی آپ کوئی ایشو دیکھیں, غزہ کا ایشو ہو, دنیا بھر میں کوئی ایشو ہو, وہ اپڈیٹ ہوتے ہیں اور وہ ٹویٹر کے ذریعے موبلائز کرتے رہتے ہیں. اسی طرح وہ ملن جلن کے حوالے سے ان کا بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ ہے. غمی خوشی میں پہنچنا ان کا اچھا جو ہے وہ حسن اخلاق کا ان کا معاملہ ہے. تو آج انہیں بھی ایک بڑے صدمے سے دوچار ہونا پڑا. ان کی اہلیہ محترمہ جو طویل علالت کا شکار تھیں, گزشتہ روز ان کا انتقال ہو گیا. ہم اہل پاکستان کی جانب سے, اہل قلم کی جانب سے, کشمیریوں کی جانب سے لارڈ نذیر صاحب کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ محترمہ کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے, اور لارڈ نذیر صاحب سمیت ان کے تمام اہل خانہ جو سوگوار کیفیت میں ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور انہوں نے یقین دلاتے ہیں کہ غم کی اس گھڑی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ لارڈ نذیر صاحب کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے. تو دوستو یہ چند معروضات تھیں. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.